اس کے بعد سفیر فیروز مشاہدی نے اوشان اور ٹائیگر دونوں کے سلسلے میں ایسے جملے کہے کہ خود انہیں بھی اپنی تعریف میں کبھی نہیں سوجے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ وہ انتہائی فخر سے شاہ کو یہ اطلاع دے گا کہ خانہ سناجو کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ اچانک ٹائیگر نے اس کی قیمتی ٹائی پکڑ لی اور خفیف سا جھٹکا دے کر بولا، بس باتوں سے نہ بہلاؤ، پہلے وہ رقم نکالو جو ان دونوں کے سلسلے میں طے ہوئی تھی۔ سفیر کا ہاتھ فوراً ٹائیگر کے ہاتھ پر پہنچ گیا، لیکن اس نے اپنی ٹائی ٹائیگر کی گرفت سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک ہی لمحے میں اس کے ہاتھ کی سختی نرمی میں بدل گئی اور وہ مسکرا کر ٹائیگر کا ہاتھ تھپ تھپانے لگا۔ یقیناً تم نے وہ رقم جیت لی ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بلکہ تم اس سے کہیں زیادہ کے مستحق ہو، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اس بار اوشان نے اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں مداخلت کی۔ جہاں پھولوں کو حسن عظیم حاصل ہوتا ہے، وہاں کبھی کبھی کانٹے بھی حسین نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ پھول جتنا خوبصورت ہوگا، اس کے کانٹے اتنے ہی نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا تم سے اولین انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے مظاہرے میں ادھار نہیں کیا، اس کی ادائیگی کر دو۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا یوں بھی بڑوں کا فرض ہوتا ہے۔ سفیر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور جیب سے ایک پھولا ہوا پرس نکال کر نوٹ گننے لگا۔ اس نے نوٹ ٹائیگر کی طرف بڑھا دیے تو ٹائیگر نے اسی ہاتھ سے نوٹ تھام لیے جس سے ٹائی جکڑ رکھی تھی۔ پھر جب اس کا ہاتھ ہٹا تو اس میں ٹائی کا وہ حصہ بھی موجود تھا جسے اس نے پکڑ رکھا تھا۔ سفیر نے ایک نظر اپنی ٹائی کی طرف دیکھا اور جلدی سے کوٹ برابر کر لیا تاکہ ادھوری ٹائی کا عیب اس کے نیچے چھپ جائے۔ اس کے چہرے پر زردی چھا گئی تھی اور وہ بے حد بوکھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ بار بار اس کے ہونٹوں پر جھیپی سی مسکراہٹ آ جاتی اور اگلے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو جاتا۔ یہ کیفیت دیر تک برقرار رہی، حتیٰ کہ اوشان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے اجازت دی جائے، اوشان نے کہا۔ دفعتاً سفیر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اب جب کہ آپ دونوں شاہ کی شرائط پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، اس کی نگاہ فرش پر بکھری ہوئی دونوں لاشوں پر جم گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے میں آپ لوگوں کو میری مدد کرنی چاہیے۔ ٹائیگر یوں بن گیا جیسے اس نے سفیر کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جہاں تک تمہاری درخواست کا تعلق ہے، اسے قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن شاہ کے کھاتے میں نہیں۔ اس خدمت کے سلسلے میں ادائیگی تمہیں ہی کرنا پڑے گی۔ سفیر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر تائید میں سر ہلا دیا۔ مجھے کیا ادا کرنا پڑے گا؟ فی لاش $2000۔ ٹائیگر نے جلدی سے مداخلت کی۔ سفیر چونک پڑا، لیکن ان کی ہلاکت پر فی کس $1000 خرچ آئے تھے۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یقیناً، اور ہم نے طے شدہ رقم ہی وصول کی ہے، زیادہ کے لیے اصرار نہیں کیا۔ زندہ آدمی اور لاش کے سلسلے میں ہمارے جذبات بے حد مختلف ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تم کسی زندہ جاوید لڑکی سے اظہار محبت کرنے پر بخوشی آمادہ ہو سکتے ہو، جبکہ کسی مردہ لڑکی سے ایسا ایک جملہ کہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سفیر نے اس بات میں سر تو ہلا دیا، لیکن چہرے پر زلزلے کے سے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اس وقت میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ میں ایران پہنچتے ہی ہاں، ٹائیگر نے جلدی سے اسے ٹوک دیا۔ میں ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا جو مجھ پر اعتماد نہ کرتے ہوں۔ لیکن کوئی بھی شخص ہر وقت اتنی بڑی رقم جیب میں رکھ کر نہیں گھومتا۔ یہ انگوٹھی $2000 میں ٹھیک رہے گی۔ اوشان نے مسٹر فیروز کی انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ $20000 کی ہے۔ سفیر بری طرح ہانپنے لگا۔ میں نے اسے نیو یارک سے $20000 میں خریدا تھا۔ تم نے اسے پرچون میں خریدا ہوگا، جبکہ میں تھوک کا بھاؤ بتا رہا ہوں، اوشان نے جواب دیا۔ ٹائیگر نے بڑی مشکل سے ایک بے ساختہ کہکہا روکا تھا۔ اوشان بے حد سنجیدہ تھا، اس لیے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سفیر فیروز نے ابتدا میں ان دونوں کی جو توہین کی تھی، اوشان اس کا نقد بدلہ لینے کے موڈ میں تھا۔ خود وہ بھی اس شخص کی مغرور گفتگو سے بے حد نالاں تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ اوشان اس شرارت کو طویل کر دے تو لطف آ جائے۔ اس نے محسوس کیا کہ اوشان بھی کچھ ایسے ہی موڈ میں ہے۔ میں اس وقت ایک غیر ملک میں ہوں، سفیر فیروز نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، اور میں یہاں کسی قانونی پیچیدگیوں میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے ضروری ہے کہ یہ لاشیں ٹھکانے لگ جائیں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ فرض کرو کہ میں یہ انگوٹھی تم لوگوں کو دے دیتا ہوں، تو کیا یہ کافی ہو؟ اس انگوٹھی سے ایک لاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اوشان نے کہا، لیکن دوسری لاش؟ اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی؟ سفیر تھوک نگل کر بولا، میرا خیال ہے اس کی قیمت 2 سال قبل $3000 تھی، سیکنڈ ہینڈ۔ اوشان بڑبڑایا، نہیں، ہم استعمال شدہ چیزیں نہیں خریدتے،
البتہ تمہارا کوٹ کچھ نیا معلوم ہوتا ہے۔ گڑی کے ساتھ کوٹ کی قیمت لگائی جائے تو $1000 ٹھیک رہیں گے۔ ٹائیگر نے لقمہ دیا۔ کیوں اوشان؟ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتلون زیادہ گھسی ہے، اس لیے یہ کسی بھی طرح $20 سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، جبکہ لنڈے بازار میں ایسی پتلونیں $8 میں دستیاب ہیں۔ سفیر نے آنکھیں بند کر لی۔ غالباً وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے لوٹنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کے رویے کے خلاف یہ ایک طرح کی انتقامی کارروائی ہے۔ کچھ دیر وہ آنکھیں بند کیے کھڑا رہا، پھر آنکھیں کھولی، ایک نظر اوشان کی طرف دیکھا اور سیدھا اس کے پیروں کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اور جب وہ فرش پر جھک گیا اور اس نے اوشان کے دونوں پاؤں تھامنے کی کوشش کی تو وہاں اس کے پیروں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ فرش پر ٹٹولنے کے انداز میں حرکت کر کے رہ گئے۔ وہ کچھ دیر گھٹنوں کے بل جھکا رہا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اوشان اسے عقب میں اسی سیٹ پر براجمان نظر آیا جس پر کچھ دیر قبل وہ خود بیٹھا ہوا تھا۔ عظیم اوشان، سفیر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کے آباء و اجداد کی عظمتوں کے نام پر استدعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اوشان اس کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے سفیر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو اور وہ سوچ میں پڑ گیا ہو کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لیکن فیروز بھی اپنی جگہ ایک گاک آدمی تھا۔ اب صورتحال پوری طرح اس کی سمجھ میں آ چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ سوائے جھکنے کے یہاں کوئی اور حربہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے ان دونوں کو اس قدر حقیر خیال کیا تھا۔ اسے اپنی حالت پر ندامت تو ہو رہی تھی، لیکن وہ خلوص دل سے اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ کواکب بظاہر جو کچھ بھی نظر آتے ہیں در حقیقت کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا رہا حتیٰ کہ اوشان کے تیوروں میں نرمی پیدا ہو گئی۔ اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھا جس کا دل بھی فیروز کی حالت پر پگھل گیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوشان نے ایک طویل سانس لی اور سفیر کی طرف دیکھا۔ مسٹر فیروز، تم یہاں سے 3 میل دور ہمیں سیر کرانے کی دعوت دے رہے تھے، کیا وہ دعوت برقرار ہے؟ جی ہاں، لیکن اب کشتی مجھے خود چلانی پڑے گی۔ دراصل آپ لوگوں سے ملاقات بے حد خفیہ تھی، اس لیے اس کیبن میں ان دونوں کے علاوہ کسی ملازم کو نہیں روکا گیا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیبن ایک ویران ساحل پر بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو شہزاد، ذرا سا بحری سفر سے بھی لطف اندوز ہو لیا جائے، اوشان نے کہا، اور ٹائیگر کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جس میں ان لاشوں کو باندھ کر کشتی تک پہنچایا جا سکے۔ 20 منٹ بعد ان کی کشتی سمندر کے نیلی روشنی جیسے پانی میں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سفیر فیروز مشاہدی کی سوچ درست تھی۔ اس کیبن یا گروب و جوار میں لاشوں کی دریافت سفارت خانے کے لیے بڑی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی تھی، اس لیے ان کا غرقاب ہو جانا ہی بہتر تھا۔ ٹائیگر حیران تھا کہ یہ سفیر شاہ ایران کو ان دونوں پہلوانوں کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہے گا، اور کیا شاہ اس کا جواز تسلیم کر لے گا۔ اس بحری سفر کا مقصد صرف وہ 2 لاشیں ٹھکانے لگانا ہی نہیں تھا، بلکہ اوشان مسٹر فیروز سے اپنے کاروباری معاملات بھی طے کرنا چاہتا تھا۔ یہ کشتی ایک طاقتور انجن والی لانچ تھی جس پر سمٹے ہوئے بادبان بھی موجود تھے تاکہ انجن خراب ہونے کی صورت میں ان سے کام لیا جا سکے۔ ویل پر مسٹر فیروز تھا اور اوشان اس کے قریب بیٹھا معاملات طے کرنے میں مصروف تھا۔ بین الاقوامی حدود میں داخل ہونے کے بعد فیروز نے ایک طویل سانس لی۔ دور و نزدیک کوئی کشتی، کوئی لانچ یا بحری جہاز نہیں تھا۔ اس جگہ لاشیں سمندر میں پھینک کر وہ ہر طرح سے مطمئن ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر نے لاشوں کو ایک بہت بڑے گٹر کی صورت میں باندھ کر کشتی میں رکھ دیا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر مسٹر فیروز کی سانس دیر تک رکی رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان پہلوانوں کا مجموعی وزن کسی طرح بھی 6-6.5 من سے کم نہیں ہوگا، لیکن ان کا گٹھڑ ٹائیگر نے یوں اٹھا لیا تھا جیسے ہڈیوں اور انسانی گوشت کے ڈھیر کی بجائے روئی کی ہلکی پھلکی گٹھری ہو۔ سمندر کی بین الاقوامی حدود میں پہنچتے ہی ٹائیگر نے وہ گٹھر کھول دیا اور لاشیں پانی میں پھینک دی۔ اس جگہ شارک مچھلیوں کی موجودگی کا امکان تھا، اس لیے مسٹر فیروز کو توقع تھی کہ چند ہی ساتوں میں ان لاشوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اوشان اور سفیر کے مابین معاملات طے پا چکے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے شاہ نے مسٹر فیروز کو بے انتہا اختیار دے رکھا تھا۔ اس نے اوشان کی ہر شرط منظور کر لی تھی۔ اب تمہیں اس جہاز پر جانا پڑے گا جسے موت کا تابوت کہا جاتا ہے، مسٹر فیروز نے کہا۔ اس جہاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں آج تک اتنا بڑا بحری جہاز کبھی تیار نہیں کیا گیا۔ اوشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کشتی پانی کی لہروں سے الجھتی ہوئی تیزی سے واپسی کا سفر طے کر رہی تھی۔ ٹائیگر نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے بہرام کی آواز سن کر مسکرانے لگا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، رپورٹ۔ دوسری جانب سے بہرام کی خشک آواز سنائی دی۔ میں جب پولیس میں تھا تب بھی یہ لفظ مجھے زہر لگا کرتا تھا۔ ٹائیگر نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔
کیا ضروری ہے اس قدر خشک انداز میں صورتحال معلوم کی جائے؟ تم اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں معلوم ہوتے ہو۔ بہرام ہنس پڑا۔ غالباً وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹائیگر اس وقت باتوں کے موڈ میں ہے، اور اگر اس سے چند خوشگوار باتیں نہ کی گئیں تو اس کے فرشتے بھی رپورٹ معلوم نہیں کر سکیں گے۔ وہ موڈ تو آپ نے غارت کر کے رکھ دیا۔ رپورٹ، اس نے بہرام کے لہجے میں برا سا منہ بناتے ہوئے دہرایا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے اس سب سے بڑے بحری جہاز پر جائیں جسے آج کل موت کا تابوت کہا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اسے زندگی کا تابوت کیوں نہیں کہا جاتا۔ اوہ ویری گڈ، بہرام نے پرجوش لہجے میں کہا۔ منزل اب زیادہ دور نہیں لگتی، کیا تم اس ملاقات کی تفصیل نہیں بتا سکتے؟ ٹائیگر اسے تفصیل بتانے لگا۔ پہلوانوں کی موت پر بہرام کو ہنسی آ گئی، اور پھر جب ٹائیگر نے بتایا کہ اوشان نے اور اس نے اپنی تضحیک کا ایرانی سفیر سے کس طرح بدلہ لیا تھا، تو دوسری طرف سے اتنے کہے سنائی دیے کہ خود ٹائیگر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں وہ بہرام کی بجائے کسی اور کو تو رپورٹ نہیں دے رہا، لیکن دوسری جانب بہرام ہی تھا اور ٹائیگر کی باتوں پر بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا کیونکہ دنیا کا خوفناک ترین کیس اب باقاعدہ ایک شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، اور اس کے دونوں ایجنٹ منزل سے قریب تر جا رہے تھے۔ خاص طور پر اس بحری جہاز کے سلسلے میں بہرام کے جذبات بڑے ہی عجیب تھے۔ نہ جانے کیوں اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ جہاز غرق ہو جائے۔ بہرام کے کہے ختم ہوئے تو اس نے ٹائیگر کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹائیگر کے لیے یہ ایک انہونی بات تھی کیونکہ اس کا چیف بہت کم اس کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اس تعریف و توصیف میں ٹائیگر کو ذرا سی بھی بناوٹ کا احساس نہیں ہوا۔ اسے یقین تھا کہ بہرام اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے اور اسے اپنے بیٹے کی طرح عزیز سمجھتا ہے۔ اس کی رکھائی اس کی فطرت ثانیہ تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ دماغی کام کرنے والا آدمی تھا۔ ٹائیگر کا دل اپنے چیف کے لیے عزت و احترام کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ ہوائی سفر بے حد خوشگوار تھا۔ اوشان اونگ رہا تھا اور ٹائیگر کسی خیالی نقطے پر نگاہ گاڑے نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک جہاز کے فرسٹ کلاس کی طرف سے میزبان خاتون 2 پیغام لے کر آئی۔ پہلا پیغام تو یہ تھا کہ ایرانی سفیر ٹائیگر اور اوشان دونوں سے فوری طور پر ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے پیغام کے سلسلے میں ایئر ہوسٹس نے کہا کہ وہ فرصت ملنے پر ٹائیگر کو اطمینان سے بتائے گی۔ بات مکمل کر کے وہ مسکرائی تو مرطوب ہونٹوں کی وجہ سے اس کی مسکراہٹ گیلی گیلی سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر جل آ گیا۔ اسے کہہ دو کہ میں اپنی پڑھیوں میں کچھ تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو تمہارا دوسرا پیغام سن کر ہی دور ہو سکتی ہے۔ اگر ماحول جہاز کے علاوہ کہیں اور کا ہوتا تو آخری جملے سے حسین ہوسٹس کا چہرہ غیر معمولی گلابی ہو گیا ہوتا، لیکن وہاں وہ خود کو بہت محتاط انداز میں رکھنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو تاثرات تھے انہیں محبت کے خاموش اور بے زبان بولوں پر محمول کیا جا سکتا تھا، لیکن ٹائیگر زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر محبت کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ایسے میں جہاز کریش ہو جائے تو ساتھ ہی محبت بھی کریش ہو جاتی ہے، اور محبت کے سلسلے میں کریش کا لفظ اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ دل کو ایک سالم ٹکڑے کی شکل میں دھڑکتے محسوس کرنا زیادہ پسند کرتا تھا، نہ کہ کریش کے بعد اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوں، کوئی یہاں گرے اور کوئی وہاں گرے۔ ہوسٹس اپنی مرطوب مسکراہٹ کے ساتھ واپس چلی گئی۔ وہ ایک جواں سا لڑکی تھی اور ٹائیگر کی شخصیت نے اسے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایئر ہوسٹس کی بجائے ایک پہلوان نما باڈی گارڈ فرسٹ کلاس سے عقبی حصے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 لمبے لمبے لفافے دبے ہوئے تھے۔ اس نے وہ لفافے ٹائیگر کی طرف بڑھا دیے اور ایرانی سفیر مسٹر فیروز کا پیغام دیا کہ انہیں اخبار میں شائع ہونے والے چند مخصوص مضامین کا مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ انہیں دنیا کے اس سب سے بڑے جہاز کے سلسلے میں پیش آنے والے خطرات کا اندازہ ہو سکے۔ پہلوان نما باڈی گارڈ چلا گیا تو ٹائیگر نے اوشان کو اونگنے کی کیفیت سے باہر کھینچا اور اپنے نئے آجر کا حکم سنا دیا۔ اوشان نے برا سا منہ بنا کر اخبار لے لیا۔ ٹائیگر نے اسے بتایا کہ اس جہاز کے سلسلے میں ایک اہم کانفرنس ہوئی تھی جس میں اتفاق سے وہ بھی موجود تھا۔ اس کانفرنس میں دنیا کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی تھی اور وہاں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ غیر معمولی بحری جہاز دہشت پسندوں کا ٹارگٹ بن سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ اس جہاز کو اغوا کر لیں اور پھر زبردست زر تعاون کا تقاضا بھی کریں۔ اوشان نے بدمزگی سے ایک طویل جماہی لی اور بولا، یہ دہشت پسند بھی عجیب اصطلاح ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی بچے کو بلی سے ڈرایا جاتا ہو۔ ٹائیگر نے مسکرا کر اس بات کی تائید میں سر ہلا دیا اور اخبار کے مطالعے میں ڈوب گیا۔ اس اخبار میں جو مضامین شائع ہوئے تھے وہ زیادہ تر دنیا کے سب سے بڑے بحری جہازوں کے متعلق ہی تھے، اور ایرانی سفیر نے کئی سطروں کے نیچے سرخ لکیر کھینچ دی تھی
یہ سطریں معلومات کے اعتبار سے بے حد اہم تھی۔ دفتن ٹائیگر ایک نام پڑھ کر چونک پڑا اور بڑبڑایا، درانتی۔ یہ دہشت پسندوں کا خطرناک ترین گروہ تھا اور اس نے دنیا کی کئی حکومتوں کو بڑی ہی پریشانیوں سے دوچار کر دیا تھا۔ سطریں سرخ پنسل سے نمایاں کرنے کا مطلب تھا کہ ایرانی سفیر کے نزدیک ساری وارداتیں یہی گروہ کر رہا تھا۔ ٹائیگر نے اخبار کا جائزہ لینے کے بعد اوشان کی طرف بڑھا دیا اور اس کا اخبار لے کر خود دیکھنے لگا۔ پھر اس نے تھکے تھکے سے انداز میں دریافت کیا، اس گروہ آزادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اوشان؟ یہ گروہ، اوشان نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اسے درانتی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ دنیا سے ناپسندیدہ ہستیوں کی فصل کاٹنے کے مجاز ہیں۔ خانہ سناجو کو اپنے دور میں جس گروہ سے سب سے زیادہ پریشان کن مقابلہ کرنا پڑا وہ یہی گروہ تھا، لیکن ان کا صفایا کر دیا گیا تھا اور پھر شاید ان کا نام و نشان تک مٹ گیا تھا۔ درانتی کے لوگ چن چن کر قتل کر ڈالے گئے تھے یا پھر انہیں معذور بنا دیا گیا تھا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ایرانی سفیر کے بھیجے ہوئے اخبارات کے حواشی میں درج باز جملوں سے اندازہ لگایا تھا کہ درانتی نام کی اس تنظیم کا سب سے زیادہ زور ایران میں رہا۔ ان دنوں شاہ ایران نے خانہ سناجو کی خدمات حاصل کر لی، جس کے ماسٹروں نے درانتی کے سفاک دہشت پسندوں کو تہہ تیغ کر ڈالا تھا، اور ایرانی سفیر کا ذاتی خیال تھا کہ اس نام کی کسی تنظیم کا دنیا بھر میں وجود نہیں ہے۔ یہ ایک افسانوی نوعیت کا گروہ تھا جس کی افسانوی دہشت کے بلبوتے پر کسی نے دہشت گردی شروع کر دی ہے۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہی بات سفیر خانہ سناجو کے بارے میں بھی سوچتا رہا تھا۔ اس سلسلے میں اسے جس انداز میں یقین دہانی کرائی گئی تھی، اس کے بعد اسے اتنا کھل کر کسی شے کو افسانوی نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے اعصاب پر قابو پا کر مصائب کو ذہن سے جھٹک دینے والا آدمی ہے۔ ٹائیگر اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اسے درانتی نامی اس گروہ کی دہشت گردیوں کا احوال تفصیل سے سنا رہا تھا۔ جن دنوں اس گروہ کی دہشت گردی عروج پر تھی، ان ایام میں ایران میں ماپس کا تسلط تھا۔ یہ دہشت گرد ماپس کے جانی دشمن تھے۔ درانتی کے بارے میں تفصیل سننے کے بعد ٹائیگر نے اوشان کو اشارہ کیا اور دونوں اٹھ کر فرسٹ کلاس کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں ایرانی سفیر کی سیٹ تھی۔ مسٹر فیروز ایک خاص ادا سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پہلو والی سیٹ پر اس کا باڈی گارڈ براجمان تھا۔ یہ باڈی گارڈ بے حد فرض شناس آدمی معلوم ہوتا تھا اور غالباً کام سے کام رکھنا اس کی سرشت تھی۔ اس نے اب تک اوشان اور شہزاد کے سلسلے میں کوئی تضحیک آمیز تاثر نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس نے ان پر کسی قسم کا تبصرہ کیا تھا، بلکہ وہ ان دونوں کی طرف سے یوں بے نیاز تھا جیسے اسے اطمینان ہو کہ وہ اس کے فرائض میں خارج نہیں ہوں گے۔ وہ جیسے ہی سفیر کے قریب پہنچے، باڈی گارڈ اٹھ گیا۔ ٹائیگر سفیر کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ فیروز کی دوسری جانب سیٹ خالی تھی۔ اوشان اس سیٹ پر جا بیٹھا۔ درانتی کے بارے میں پڑھ لیا؟ سفیر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، اوشان نے جواب دیا، لیکن اخبار میں جو کچھ شائع ہوا ہے میری معلومات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہ کیسے؟ سفیر نے چونک کر سوال کیا۔ میرے آباء و اجداد اس گروہ کا قلع کما کرنے ایران آئے تھے، اوشان نے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، تو یہ گروہ بھی مبنی بر حقیقت ہے؟ سفیر کے لہجے میں حیرت تھی۔ آخر تم ہر بات کو فرضی کیوں تصور کرتے ہو؟ اوشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تاریخ ہے اور تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ہاں، سفیر کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے شاید وہ منظر یاد آ گیا تھا جب ٹائیگر نے اس کی فرمائش پر اپنے فن کا خاموش مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دو غیر معمولی آدمیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہاں، یقیناً ایسا ہی ہے جیسا آپ کہتے ہیں، سفیر بڑبڑایا۔ جانتے ہو، ان لوگوں نے ایران میں اپنی شبینہ حکومت قائم کر لی تھی۔ دن کے وقت شاہ حکمران ہوتا تھا اور رات کو درانتی کے کارندوں کی حکومت ہوتی تھی۔ پھر خانہ سناجو سے آنے والوں نے ان سے نہ صرف یہ شبینہ حکومت چھین لی بلکہ انہیں چن چن کر قتل بھی کر دیا۔ سفیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ کیا آپ ان پر حملہ ور ہوں گے؟ سفیر نے ٹائیگر اور اوشان کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں، اس بار ٹائیگر نے جواب دیا، ہم خود انہی کی طاقت کو انہیں کمزور کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ میرا تجربہ ہے کہ بظاہر جس قدر بے ضرر دشمن ہو، باطن اتنا ہی مہلک اور خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس بات کی تائید میں سفیر نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی، لیکن ٹائیگر نے دیکھا کہ اوشان بھی حمایت میں سر کو جنبش دے رہا ہے۔ اس عظیم الشان جہاز کی بندرگاہ میں آمد بڑی ہی پرشکوہ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے روشنیوں کا کوئی متحرک شہر سمندر میں تیرتا ہوا ساحل سے آ لگا ہو۔ اس جہاز پر اتنی روشنیاں تھیں کہ وہاں دن کا سا سما لگ رہا تھا۔ اس وقت ساحل پر دنیا بھر سے آئے ہوئے اخباری نمائندے موجود تھے۔
یہ جہاز اپنے آزمائشی سفر پر پہلی بار نکلا تھا اور دنیا بھر کے لوگ اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے تھے۔ اس جہاز کے بارے میں جو قوائف گزشتہ روز شائع ہوئے تھے ان کے مطابق اس کے اسٹوروں میں اتنا غذائی سامان موجود تھا کہ چنگیز خان کی پوری فوج میدان جنگ میں اتنی غذا پر 2 سال زندہ رہ سکتی تھی۔ ایٹمی انجنوں سے مزین یہ سمندر کے سینے پر تیرتی ہوئی ایک بالکل ہی مختلف دنیا تھی۔ اس جہاز کو دیکھ کر کسی جزیرہ نما کا احساس ہوتا تھا۔ جہاز کے عرصے پر موجود افراد ننھے ننھے نقطوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ جہاز میں اتنے کمرے اور شعبے تھے کہ ان کی پوری طرح سیر کرنے میں 2 ماہ سے زیادہ عرصہ لگ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے اندر بنے ہوئے اسٹیڈیم میں 5000 کے لگ بھگ تماشائیوں کے لیے گنجائش موجود تھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے غیر معمولی جہاز تھا۔ مسافروں کو یہ بات خاص طور سے بتائی گئی تھی کہ زلزلے کی حالت میں اس جہاز پر بس اتنا سا اثر ممکن ہے جتنا کہ کسی عام سمندری لہر سے اثر پڑ سکتا ہے۔ سفیر فیروز مشاہدی کو اس جہاز کے سلسلے میں جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا۔